اگر ہمارے جو لوگ ہیں تقریباً 7 لوگوں کا کانٹیکٹ آپ کو دیا گیا ہے، پرووائڈ کیا گیا ہے اور وائڈلی ایڈورٹائزڈ ہے، انسٹاگرام کے اوپر بھی، گوگل کے اوپر بھی، واٹس ایپ گروپ کے اندر بھی، ہم بھی یہاں پہ موجود ہیں. آپ تھوڑا سا اگر لیز کر لیں تو آپ کو ہم بتا دیں گے کہ اگر کوئی آدمی پانی دینا چاہتا ہے تو ہم اس کو، ابھی بھی ہمارے پاس وقت اویلیبل ہے، ہمارے پاس ہم لاسٹ 24 آور اویلیبل ہیں، ہم اسے رائٹ ایلوکیشن کے اندر لے جائیں تاکہ کسی کی نیاز ضائع نہ ہو. یہ آپ کا بھی فرض بنتا ہے اور ہمارا بھی فرض بنتا ہے. تو آپ کائنڈلی ہمارے ساتھ رابطہ کر لیں تاکہ ہم اسے جو ہے وہ اکاموڈیٹ کریں. میں نے ابھی اپنی جو مستورات ہیں ان سے ریکویسٹ کی ہے اور میں دوبارہ جو سسٹرز کی میں نے ڈیوٹی لگائی ہے، ہمیں 10 گاڑیوں کی ایلوکیشن یہاں پہ جو اویلیبل ہے، کیونکہ یہ ورکنگ ڈے ہے. دن کے وقت آپ آئیں گے تقریباً 9 بجے اور 3 بجے بج جائیں گے آپ کو یہاں سے جاتے ہوئے. خاص طور کے اوپر جو لوگ اپنے بچوں کو لے کے آ رہے ہیں ایک گاڑی میں اور وہ دور سے آ رہے ہیں تو وہ مجھے اپنی گاڑی کی رجسٹریشن نمبر دے دیں، یا جو مستورات ہیں خاص طور پہ ہم وہاں سے شروع کریں گے ان کو، وہ مجھے آج مجلس کے ختم ہونے تک نیکسٹ کپل آف آورز میں مجھے وہ رجسٹریشن نمبر چاہیے. تو میں کوشش کروں گا کہ تاکہ ان کو ایگزیمشن مل جائے، نیو ایم کاؤنسل سے ریکویسٹ کریں گے کہ تاکہ ان کو ایگزیمشن مل جائے عاشورے کے دن. مومنین، ایک اور یہ ضروری چیز ہے کہ ٹیوزڈے کو جب عاشورے کا جلوس نکلے گا تو ہمارے پاس تقریباً 4 سیکیورٹی کے لوگ ہیں اور 2 جو ہے وہ مستورات بھی ہیں جو کہ سیکیورٹی کو مینیج کریں گی. تو فرسٹ ٹائم جو ہمارے ٹرسٹیز ہیں یا ڈائریکٹرز ہیں انہوں نے یہ اعلان کیا ہے، آج ہم نے میسیجز بھیج دیے ہیں کہ اس دفعہ جو عاشورے کا جلوس امامیہ مشن ایسٹ لندن سے نکلے گا اس میں ہماری جو مستورات اس کے ساتھ واک کرنا چاہتی ہیں جلوس کے ساتھ، ہم اس کو فیسیلیٹیٹ کریں گے اور ان کو جانے کی اجازت ہے، وہ جا سکتی ہیں. جو عورتیں نہیں جانا چاہتی کسی بھی ریزن کی وجہ سے، وہ بیمار ہیں، واک نہیں کر سکتی، چل نہیں سکتی، یا ان کے لیے اسی جگہ پہ اسی ہال میں جب تک ہم جلوس میں جائیں گے تقریباً 3 آور کا یا 2.5 آور کا ہمارا لوپ ہے، تو یہاں پہ ان کے لیے مجلس اعضاء کا بھی انتظام ہے، اعمال کا بھی، عاشورہ کے دن کے جو اعمال ہیں ان کا بھی انتظام ہے، کھانے پینے کا بھی انتظام ہے. وہ یہاں پہ رکنا چاہیں تو رک سکتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں آپ کا لاسٹ ایئرز سے زیادہ کوآپریشن چاہیے، اور اس کوآپریشن کے لیے میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جو لوگ ہمارے یلو ویسٹ کے اندر جو والنٹیئرز ہیں جلوس کے ساتھ چل رہے ہیں، میری صرف آپ سے یہ ریکویسٹ ہے، اگر ہم اچھے طریقے سے مینیج کرتے آئے ہیں، ہماری جو ریٹنگ ہے یا جو ہماری فیڈ بیک نیو ایم کاؤنسل سے وہ تقریباً 100 میں سے 100 ہے، 100 آؤٹ آف 100 ہے. تو اس طریقے سے ہم نے لاسٹ ایئرز میں مینیج کیا ہے. یہ آپ کے کوآپریشن کی وجہ سے. میری یہ ریکویسٹ ہے، اگر کوئی بھی والنٹیئر آپ کو یہ کہے کہ آپ پیومنٹ کے سائڈ کے اوپر چلے جائیں یا کسی کا راستہ بنائیں، آپ برائے مہربانی ان سے کوآپریٹ کریں. اس کے علاوہ یہ بھی ہم نے نوٹس کیا ہے پریویس ایئرس کے اندر، ہمارے ایکسپیرینس کے اندر ہے کہ سم ٹائم کچھ لوگ کچھ آرگیومنٹ کے اندر چلے جاتے ہیں، ان نیسیسری آرگیومنٹ کے اندر چلے جاتے ہیں. کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ہم نے کھڑے ہونا ہے، زیادہ ماتم کرنا ہے، وہاں پہ کھڑے ہونا ہے، زیادہ ماتم کرنا ہے، وہاں پہ نہیں کھڑے ہونا. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ہمارے پاس تقریباً 8 کے قریب روڈ کراسنگز ہیں. آپ نے ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرنا ہے تاکہ ہم سیفٹی سے آپ لوگوں کو روڈ کو کراس کروا سکیں. تو ہمیں پتہ ہے کہ کس جگہ کے اوپر ہم نے آپ کو کھڑے کرنا ہے، کس جگہ کے اوپر ہم نے آپ کو جو ہے وہ گو کی انسٹرکشن دینی ہے، تو آپ چل پڑیں. ٹھیک ہے، اس کے لیے ہمیں آپ کا بہت زیادہ کوآپریشن چاہیے. تو کسی آدمی کو جب یہ کہا جاتا ہے، چاہے وہ بڑی عمر کے ہیں، چاہے میری عمر کے ہیں، میرے سے چھوٹے ہیں یا بچے ہیں، ان کو جب یہ بتاتے ہیں کہ آپ یہاں سے ہٹ جائیں، روڈ کے اوپر سے ہٹ جائیں یا آپ پیچھے چلے جائیں، تو آپ پلیز ان کے ساتھ کوآپریٹ کریں. تیسری ہم نے یہ چیز دیکھی ہے کہ جب خاص طور پہ ٹریفک لائٹ سے ہم آپ کو پاس کرواتے ہیں تو 2 یا 3 لوگ شاید وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح طریقے سے پاس نہیں کروا پا رہے، جبکہ ہمیں اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ ہم نے کس وقت آپ کو روکنا ہے اور کس وقت پاس کروانا ہے. تو وہ جلوس سے نکل کر روڈ کے یا تو درمیان میں آ جاتے ہیں اور یا ہمارے والنٹیئرس کے ساتھ آ کے ان کو انسٹرکشن دینا شروع کر دیتے ہیں، دوسرے لوگوں کو انسٹرکشن دیتے ہیں، وہ اس حلقے کو توڑ دیتے ہیں، اس بیلٹ کو توڑ دیتے ہیں. میری خاص طور کے اوپر ان سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے، اگر آپ کسی کو دیکھیں، جب تک کوئی آدمی یلو ویسٹ پہنے ہوئے جو کہ ہمارے والنٹیئرز ہیں نہیں آپ کو نظر آتا، اس کی آپ کو کوئی انسٹرکشن کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ صرف ان لوگوں کی انسٹرکشن کو فالو کریں جو کہ یلو ویسٹ میں آپ کے ساتھ چل رہے ہیں. مومنین، جو آخری چیز ہے، میں نے کل بھی کہا تھا اور ایک دفعہ آپ کو آخری دفعہ انشاءاللہ تعالیٰ کل بھی ریمائنڈ کرواؤں گا، وہ یہ ہے کہ یہ جو سارا امامیہ مشن کا نظام ہے، یہ ساری جو چیزیں چل رہی ہیں ساری آپ کی کوآپریشن کی وجہ سے چل رہی ہیں. کل بھی میں نے بتایا تھا مختصراً ایئرلی پروگرامز ہیں، اس کے بعد فرائیڈے تھرسڈے کے پروگرامز ہیں، اس کے بعد ماتم داری ہے، اس کے بعد یوتھ کے پروگرامز ہیں، اس کے علاوہ سارے سوشل میڈیا کے اوپر بڑے اچھے طریقے سے ہماری پریزنس ہے. ابھی تک جب سے یہ محرم شروع ہوا ہے
ہمارے پاس 5100 اینڈ سم تھنگ ویوز ہیں جو کہ ان مجالس کو، قبلہ کی مجالس کو، فرشوری صاحب کی مجالس کو، جو کہ لوگ ابھی تک سن چکے ہیں. تو نہ صرف آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں بلکہ اور لوگ بھی یہاں سے مستفید ہو رہے ہیں. یہ جو سارا نظام چل رہا ہے یہ لوگ آپ کی کوآپریشن کی وجہ سے ہے. میری یہ گزارش ہے کہ آپ اس میں دل کھول کر فائنینشلی کنٹریبیوٹ کریں. اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے گی. اب میں قبلہ کو دعوت دوں گا کہ وہ ممبر پر آئیں اور مجلس اعزاز سے خطاب کریں. اور محمد و آل محمد صلوات. رحم الله عبد من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الأنام سيد المرسلين وخاتم النبيين وحبيب إله العالمين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي الزهراء محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المكرمين الميامين. واللعن على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. عزیز گرامی، سلسلہ گفتگو ان مجالس سے عشرہ اولیٰ میں ایسے عنوان پر ہے کہ توجہ اور آپ کی کنسنٹریشن ہوگی تو ہماری زندگی میں تبدیلی آئے گی. اور ان مجلسوں سے یہی تو بنیادی طور پر فائدہ ہے کہ یہ مجلسیں حقیقت میں انسان سازی کا کارخانہ ہے. انسانوں کو یہاں سے زبردست انسانی درس ملتے ہیں اور یہاں سے لوگ تبدیل ہو کر اٹھتے ہیں. ریولوشن ان کے ذہنوں میں آتا ہے، ان کی فکروں میں آتا ہے. ان مجلسوں میں اگر ہم خالی ثواب کی نیت سے آئیں گے تو ثواب تو ملتا ہی ہے، مگر علم کی دولت نہیں ملتی. علم کی دولت بھی چاہیے ہمیں، ایمان کو تازہ کرنے کا حوصلہ بھی چاہیے، عقیدے بھی ہمارے درست ہوں اور عمل کی ترغیب بھی ہمیں ملے. یہ سب کچھ کہاں سے ملے گا؟ مجلسوں سے ملے گا. شرط یہ ہے کہ مجلسوں میں ہم جب آئیں تو توجہ کریں اور سیکھنے کی کوشش کریں، وقت کو ضائع ہونے نہ دیں. باقی جو کام ہیں، دنیا داریاں ہیں، اس کو تھوڑا سا امام بارگاہ کے باہر ہی رکھ کے آئیں تاکہ مجلس کا بھرپور استفادہ ہو. سب اگر تیار ہیں تو ایک جاندار صلوات پڑھ دیں. محمد
ایسا کہ نام آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ عنوان ہمارا ہے انسانی قدریں اور امام حسین علیہ السلام۔ امام نے اپنی قربانیوں سے انسانی قدروں کو زندگی دی ہے۔ ہم نے اب تک الحمدللہ 6 انسانی قدروں پر گفتگو کی ہے، اگرچہ ہماری نیت تھی کہ 10 مجلسوں میں کم از کم 10 انسانی قدروں کو بیان کریں، مگر توفیق ہمیں نہیں مل سکی کیونکہ کچھ گفتگو طویل ہو جاتی ہے اور پھر بات ادھوری رہ جاتی ہے۔ اس لیے ہم کوشش کریں گے کہ جتنا، اگر 10 نہیں تو 8 تک تو جائیں، اور آج ہم 7ویں انسانی قدر پر گفتگو کریں گے۔ صرف کل کی گفتگو سے آج کی گفتگو کو جوڑنے کے لیے آپ سے میں چاہوں گا کہ آپ میری مدد کریں۔ پہلی انسانی قدر کیا تھی؟ حق، اور حق ہی پر سب کچھ انسان لگا دے اور اپنی زندگی اور موت کا تعلق بھی حق کے ساتھ جوڑ دے۔ دوسری انسانی قدر تھی محبت۔ محبت انسان کی ہی نہیں بلکہ پوری کائنات کی ضرورت ہے۔ محبت ہے تو سب کچھ ہے، محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تیسری ہماری جو گفتگو میں انسانی قدر تھی، یقیناً آپ لوگوں کو یاد ہے، آپ میری مدد کر دیں۔ تیسری انسانی قدر کیا تھی؟ عزت۔ انسان کو عزت کی بھی اسی طرح ضرورت ہے جس طرح انسان کو جینے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہے۔ انسان عزت کے بغیر جیے گا تو اس کا جینا نہیں ہے۔ اسی لیے میرے مولا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی کیا بہتر ہے؟ موت بہتر ہے، کیونکہ عزت سے انسان مرتا ہے تو کم از کم کامیاب مرتا ہے، کامیابی کے ساتھ اس دنیا سے جاتا ہے۔ اور پھر آگے ہم نے جو چوتھی انسانی قدر بتائی وہ آپ لوگوں کو یقیناً معلوم ہے، وہ کیا ہے؟ شکر گزاری۔ جی ہاں، چوتھی انسانی قدر تھی شکر گزاری۔ جب ہم انسانی قدروں کو شکر گزاری کے ساتھ دیکھتے ہیں تو ہمیں اچھی طرح سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ یہ کسی مسلمان مومن کا کام نہیں بلکہ انسان کا کام ہے کہ جب بھی کوئی آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ شکریہ کہتے ہیں، تھینک یو کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اب یہ ایک ایسی صفت ہے کہ اگر ہم آپس میں ایک دوسرے کو فیور کریں تو شکریہ ادا کریں، اور جو ساری نعمتیں اللہ نے دی ہیں اس کا شکریہ ادا نہ کریں، یقیناً ہمیں ادا کرنا ہوگا۔ نماز کا ایک فلسفہ شکر کرنا ہے۔ جو ہم مسلسل اللہ سے نعمتیں پاتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کا کم سے کم 5 وقت ہم کیا کریں؟ شکرانہ بجا لائیں۔ نماز شکریہ ادا کرنے کا بہترین طریقہ ہے جو اللہ نے خود سیٹ کر کے ہمیں دیا ہے۔ خود اس نے کہا کہ شکریہ ادا کرنا چاہتے تو 5 وقت میری بارگاہ میں آ جاؤ، اور یہ نمازیں جو ہم نے تم پر واجب کی ہیں اس کو ادا کرو، کہ یہ نمازیں حقیقت میں شکریہ کا بھی بہترین کیا ہے؟ ذریعہ ہے۔ ٹھیک ہے، آگے ہم نے 5ویں جو صفت بتائی، 5ویں جو کوالٹی بتائی، 5ویں جو انسانی قدر بتائی وہ کیا تھی؟ صبر۔ دیکھیے نا، الحمدللہ میں بہت خوش ہوں کہ کم از کم گفتگو ہماری ضائع نہیں ہوئی ہے۔ آپ لوگ مسلسل آتے رہے ہیں اور سنتے رہے ہیں، اور آپ کے اذہان عالیہ میں ان باتوں کا بہرحال اثر ہوتا رہا ہے نا۔ صبر کے بغیر بھی انسان کچھ نہیں ہے، بلکہ میں نے کل جملہ یہ کہا تھا کہ ساری نیکیوں کے پیچھے صبر کار فرما ہے۔ صبر نہ ہو تو کوئی بھی انسان نیکی نہ کر سکے، صبر نہ ہو تو کوئی برائی انسان نہ چھوڑے۔ صبر کی وجہ سے انسان نیکی کرتا ہے، صبر کی وجہ سے انسان برائی کو چھوڑتا ہے۔ بہت بڑی چیز ہے، اور اس کو بھی آپ نے دیکھا کہ کربلا میں میکسیمم ڈیمونسٹریشن امام حسین علیہ السلام نے صبر کا کر کے دکھایا۔ ٹھیک، چھٹی جو
کوالٹی اور انسانی قدر جو کل ہم نے آپ کی خدمت میں بتایا وہ کیا ہے؟ اطاعت۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں ایک مقصد کے تحت خلق فرمایا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر یہ کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ اور اطاعت کے مرحلے میں اگرچہ عبادت صرف اللہ کی ہوتی ہے، اللہ کے علاوہ بھی کسی کی ہوتی ہے عبادت؟ یس یا نو؟ نو، سب دیکھیں نا، میرے ساتھ چلیے گا تو پھر بات بنے گی نا۔ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوتی، مگر اطاعت جو ہے، obeying someone، obedience، یہ کتنوں کی ہوگی؟ کل ہم نے بتایا تھا، دیکھیں نا ماشاءاللہ مجھے اور تقویت ملی ہے، آپ سے مجھے انرجی ملی ہے کہ آپ کو یاد ہے 3 اطاعتیں ہیں، چوتھی اطاعت ہی نہیں ہے۔ اسی لیے ہمارے ہاں پیری مریدی کا چکر نہیں ہے۔ جو ہماری طرح گنہگار انسان ہے، تھوڑا بہت چالاکی کر کے پڑھ لیا ہے، لکھ لیا ہے، یا لوگوں کو اکٹھا کر کے گدی بنا لی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم جا کے اس کے سامنے بیٹھ جائیں اور کہیں کہ ہم آپ کی بھی اطاعت کریں گے، آپ کے ہاتھ میں بیعت کریں گے۔ نہیں، ہمارے یہاں صرف بیعت معصوم کی ہوا کرتی ہے، جو پرفیکٹ ہیومن بینگ ہے اسی کی بیعت ہوتی ہے، اسی کی اطاعت ہوتی ہے، کسی اور کی کہیے نہیں ہوتی۔ تو وہ 3 کون ہے؟ ایک اللہ کی ذات ہے، اطیع اللہ، 2 واطیع الرسول، رسول کی اطاعت، اور 3 وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، صاحبان امر کی اطاعت۔ کل ہم نے بتایا صاحبان امر کون ہے۔ صاحبان امر کی پہلی کوالٹی یہی ہے کہ جیسے اللہ کہیں گناہ کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتے آپ، جیسے رسول کے بارے میں آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ نعوذ باللہ وہ گناہ کریں گے، تو اسی طرح صاحبان امر بھی وہی ہوں گے کہ جو ہرگز گناہ نہیں کریں گے۔ یعنی اگر معصوم ہیں تو وہ اطاعت کے قابل ہیں، اور اگر معصوم نہیں ہیں کہیے تو اطاعت کے قابل بھی نہیں ہیں۔ اس لیے ہم کسی حکمران کی اطاعت نہیں کرتے، اس لیے ہمیں کسی بادشاہ کی اطاعت نہیں کرتے، ہم کسی امیر کی اطاعت، کسی دولت مند کی اطاعت، کسی ظالم کی اطاعت، کسی فاسق کی اطاعت، کسی بیہودہ کمانے کے بعد روب جمانے والے کسی غنڈے کی اطاعت نہیں کرتے۔ ہم صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کے بعد معصوم امام کی اطاعت کرتے ہیں، اور بس۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ سب کی اگر سمجھ میں آ جائے تو ایک جاندار صلوات پڑھ دے، محمد پوری توجہ۔ اطاعت کی منزل ایسی ہے کہ اگر آپ نے کسی کے بارے میں یقین کر لیا کہ اللہ کا بھیجا ہوا ہے، رسول ہے، یا پھر رسول کے بعد رسول کے حقیقی جانشین ہے، معصوم امام ہے، تو پھر وہاں چون و چرا کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ اس کی اطاعت میں ہی ہماری کیا ہے؟ نجات ہے۔ اس میں پھر آپ آئیں بائیں شائیں کہیے کر سکتے نہیں کر سکتے؟ نہیں کر سکتے۔ اسی اطاعت کے اوپر توجہ سنیے گا، اسی اطاعت کے اوپر ایک عظیم اللہ کا منصب ہے جسے ولایت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ولایت کہتے ہیں۔ آج ہم اس موضوع پر بات کریں گے، حالانکہ یہ ولایت کا لفظ آپ کے پتہ نہیں ہزاروں لاکھوں مرتبہ کانوں میں آیا ہے، سننے کو ملا ہے کہ نہیں ملا ہے؟ کوئی ہے جو اس پوری مجلس میں کہے کہ میں نے پہلی دفعہ ولایت کا لفظ سنا ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ Thousands of times you have heard the word ولایہ، ٹھیک؟ ولایت کا لفظ بہت ہے۔ ولایت کیا ہے؟ آج ہم آپ کی خدمت میں بتاتے ہیں۔ ولایت کسے کہتے ہیں؟ بھائی آپ کو معلوم کہ ہمیں سب نہیں معلوم، ولایت تو ولایت ہے۔ ولایت کا کیا مطلب ہے؟ ولایت کا مطلب کیا ہے؟
انہوں نے جن کو اصلاً اطاعت نہیں کرنی تھی ان اللہ کے اولیاء کی، تو انہوں نے اس کا معنی ہی چینج کر دیا، حالانکہ کہتے ہیں دوسرے معنی میں، مگر یہی معنی مراد ہے، کیا ہے؟ دوستی۔ ولایت مینس فرینڈشپ۔ ولی کون ہے؟ یور فرینڈ۔ تو اللہ کہہ رہا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، قرآن کہہ رہا ہے نا، آیت الکرسی پڑھتے ہیں، اللہ مومنوں کا ولی ہے، تو آپ نے کیا معنی کیا؟ مومنوں کا دوست ہے۔ تو آپ اپنے دوست کے ساتھ مذاق کرتے ہیں تو اللہ سے بھی مذاق کر لیں گے؟ کہیے بھائی، کر لیں گے آپ؟ اللہ سے مذاق کریں گے تو ایک جھٹکے میں آؤٹ ہو جائیں گے۔ کیا جیسے آپ دوستوں کے ساتھ بے تکلف ہوتے ہیں ویسے آپ اللہ کے ساتھ بھی بے تکلف ہو سکتے ہیں؟ نو۔ سو واٹ؟ کہتے ہیں وہاں پر معنی خالی دوست کا نہیں ہے، اللہ سرپرست ہے، اللہ گارڈین ہے، کس کا؟ مومنوں کا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی اسی حقیقت کو واضح کیا کہ تمہارے گارڈین بھی خالی ایک نہیں ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تمہارے گارڈین بھی ایک نہیں ہے، انما، فقط اور فقط 3 گارڈین ہیں۔ انما ولیکم اللہ، تمہارے ولی اللہ ہے، ورسولہ، اور اس کا رسول ہے، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور وہ مومنوں میں سے مومن کہ جو نماز کو قائم کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے حالت رکوع میں۔ یہ صرف ایک انڈیکیشن تھی، کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے۔ ڈیفینیشن میں اور انڈیکیشن میں فرق ہے، اشارے میں اور تعریف میں فرق ہے۔ اگر یہ بات مراد لی جائے کہ ہر وہ ایمان والا نماز پڑھے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دے تو وہ ہو گیا ولی، تو باقی لوگوں نے بھی بہت ٹرائی کی ہیں، کافی ٹرائی کی ہیں، کوئی آیت نازل نہیں ہوئی۔ یہ وہ صرف انڈیکیشن ہے، دیکھو تم میں کون ہے جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی۔ پوری اس کائنات میں صرف ایک ہی ہے جس نے زکوٰۃ دی، اور وہ بھی مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ مولا کا نام سنے بھی اور صلوات بھی ڈھیلی پڑھے، کوئی نعرہ بھی نہ لگے تو تعجب نہیں ہوتا۔ اب ذرا توجہ کیجئے گا، وہ ایک انڈیکیشن تھی۔ تو یہ 3 جیسے اطاعتیں واجب تھیں، اطاعتوں کے پیچھے جو منصب ہے وہ کیا ہے؟ ابھی ہم نے بتایا کیا منصب ہے، وہ ولایت۔ ولایت کا مطلب گارڈین شپ، ٹھیک؟ اس سے بھی اس کے معنی کی وضاحت آج ہم کرنا چاہیں گے۔ آج آپ ذرا مولائی بننے کا بھی آپ کو فخر ہونا چاہیے جب آپ معنی سمجھ لینا، مولا کسے کہتے ہیں، ولایت کیا ہے، ولی کون ہے، مولا کون ہے، ٹھیک ہے نا میرے ساتھ؟ ولایت کا گارڈین شپ کا معنی بھی جو ہے وہ بھی کسی حد تک محدود ہے۔ یہاں پر کہتے ہیں، توجہ سنیے گا، یہاں پر کہتے ہیں سوشل جو ورکرز ہیں وہ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں، دوسرے لوگ بھی جانتے ہیں، اگر پیرنٹس گارڈین ہے بچے کے، ہیں کہ نہیں؟ خاص کر باپ گارڈین ہوتا ہے، ٹھیک؟ اگر مس بیہیو کرے پیرنٹس، بچے کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے، تو حکومت لوگوں کو بھیج کے اس بچے کو ماں باپ سے چھین لیتی ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ایسا؟ اس ملک میں بہت ہوتا ہے۔